بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک بھی مٹی میں ہی رکھ دی، یعنی پھل سبزیاں وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے روح کو آسمان سے بھیجا اور اس کی خوراک بھی آسمان سے بھیجی، یعنی قرآن مجید۔ اگر ہمارے جسم کو خوراک نہ ملے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح جب روح کو خوراک نہ ملے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ عزیز سامعات، قرآن مجید ہماری گائیڈ بک ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں آپ فریج، اے سی، استری، اوون وغیرہ خریدیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہے۔ یاد رکھیں، جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی ترقی کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، لیکن روحانی ترقی کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے دل کو کینہ، بغض اور حسد جیسی بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں تو ہم نہایت تیزی کے ساتھ روحانی ترقی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے صاف دل والوں کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ پاک سورۃ شعراء میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی بنا پر اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رشتہ دار کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑیں۔ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ شخص خود اپنی غلطی کا احساس کر کے ہمارے پاس آئے، اس انتظار میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن اختلاف رائے کو بغض نہیں بنا لینا چاہیے۔ جب ہم کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں یا انتقامی جذبہ رکھتے ہیں تو ہمارا دل بدبودار ہو جاتا ہے۔ دل انسانی جسم میں وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے۔ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو روح بھی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ جب ہم کینہ، بغض، حسد کے جذبات کو اپنے دل سے دور رکھتے ہیں تو ہمارا دل قلب سلیم اور قلب منیب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں آنے کی دعوت دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ جو اللہ سے بنا دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں تو زندگی کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہر زمانہ اللہ کا ہوتا ہے۔ موسم جیسا بھی ہو ہمیں بہترین لگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس سے بہتر موسم ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ جیسے بھی ہوں، غریب ہوں، جس مذہب سے بھی ہوں، ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اپنے حالات جیسے بھی ہوں اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے حالات ہیں۔ اپنی صحت جیسی بھی ہو الحمدللہ سب سے اچھی ہے کہ اللہ کو میری ایسی صحت پسند ہے۔ ہم جس جگہ پر موجود ہوں، چاہے کسی خوشگوار جگہ پر یا ناپسندیدہ جگہ پر، خوش رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت میرا یہی ہونا لکھا تھا۔ تنگ دستی ہو یا خوشحالی دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں، بلکہ خوشحالی اور فراوانی زیادہ مشکل امتحان ہے۔ ارد گرد کی ہر چیز چاہے ہمارے فائدے کی ہو یا نہ ہو اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔
بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بیوی، بچے اور والدین سے ہم پیار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ فیملی ہمیں دی ہے اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہار ہے، اور مجھے دنیا میں اس سے اچھی فیملی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رکھنے کے لیے کافی ہے، بس دیکھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز نہیں آتا۔ سب سے اہم یہ کہ سب عارضی ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہمیں ملا ہے۔ ہمیں مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔